السلام علیکم۔ پٹرول کا جو میجر حصہ ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں بیرون ملک سے، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ ہے، وہ اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ پٹرول خریدنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ ہمارے فارن ایکسچینج سب سے زیادہ جو سمجھ لیں کہ ضائع ہوتا ہے وہ پٹرول کی مد میں ہوتا ہے، خریدنے میں، اس کی درآمد میں، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا پٹرول نہیں ہے کہ وہ ضروریات پوری کر سکے ریاست کی۔ مجھے ایک چیز پہ ہمیشہ حیرت ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، اور میں علی احمد کرد کی زبان میں یہ بات پوچھنی چاہوں گا کہ ایک 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 پارلیمنٹیرین ایسا نہیں ہے، ایک سینیٹر، ایک ممبر قومی اسمبلی، ایک ممبر صوبائی اسمبلی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اس اہم مسئلے کی اوپر کوئی عقل دانش کے ساتھ کوئی سوال اٹھایا ہو۔ مہنگائی کے اوپر سوال اٹھتا ہے، لیکن کبھی اس کی ریزن کے اوپر سوال نہیں اٹھتا کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشنز حکومتوں کی طرف سے بے شمار دے دی جاتی ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا، اور ان سے سوال کبھی کوئی نہیں پوچھتا جو استحصال کر رہے ہیں دہائیوں سے عام پاکستانیوں کا، وہ سرمایہ دار جو استحصال کر رہا ہے۔ میرا اشارہ کار مینوفیکچرنگ کمپنیز کی طرف ہے، اور کار مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں پاکستان میں، انڈس موٹر ہے یا دوسری ہیں، یا جیسے رزاق داؤد صاحب منسٹر ہیں انڈسٹریز کے، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا کہ ہم آج تک برسوں پرانی ٹیکنالوجی جو ہے پٹرول کی گاڑیوں میں وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کار مینوفیکچرنگ کمپنیز سے جو بڑی بڑی ہیں، تین کے میں نام لے لوں، ہونڈا، سوزوکی اور کرولا، ان سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ پوری دنیا میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی آئے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں، اور آج تک پاکستان کا جو 2021 کا بھی ماڈل آتا ہے لوکل کارز کا، وہ ہائیبرڈ کار کا نہیں آتا۔ ہائیبرڈ کار آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں تقریباً آدھے سے بھی زیادہ بچت کرتی ہے پٹرول کی۔ ایک عام کار جو ہے وہ اگر 10-12 کلومیٹر کرتی ہے 1 لیٹر میں، تو ہائیبرڈ کار جو ہے وہ 24 سے 30 کلومیٹر تک لوکل میں کرتی ہے 1 لیٹر میں۔ اب اتنی ڈبل کے حساب سے جو بچت ہے، اس کا آپ سوچ لیں، اس کا آپ کی براہ راست اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا، اس سے آپ کا زر مبادلہ کتنا بچے گا۔ پٹرول کی وجہ سے جو مہنگائی ہوتی ہے وہ کس حد، پٹرول کی اپنی قیمت کس حد تک کنٹرول ہوگی، پٹرول کی وجہ سے جو مہنگائی ہوتی ہے وہ کس حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور ڈالر کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو ہر عام آدمی کی زندگی متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے درمیان میں صرف ایک طبقے کا مفاد ہے، وہ جو آٹے میں نمک برابر کہنا بالکل غلط ہوگا ان کو، وہ نمک برابر بھی نہیں ہے، وہ سرمایہ دار طبقہ جو 3-4 فیملیز ہیں، 5 فیملیز ہیں جو اس صنعت کو اون کرتی ہیں، ان کے مفاد کی خاطر آج تک کوئی ایک سینیٹر یہ سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی ایک ممبر قومی اسمبلی یہ سوال نہیں پوچھ رہا ان کو بلا کے، کوئی ایک ممبر صوبائی اسمبلی نہیں سوال پوچھ رہا، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو سموسوں کے اوپر از خود نوٹس لیتی رہی ہے، جو 2 بوتل شراب کے اوپر نوٹس لیتی رہی ہے، وہ یہ سوال نہیں پوچھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں 126ویں نمبر پر ہے اور آخر سے 4تھے نمبر پر ہے، اسی وجہ سے کہ جہاں ان کے از خود نوٹس لینے کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں حقیقتاً ریاست کی ایک بڑے مفاد کا، بڑے عوامی مفاد کا سوال ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں پوچھتے۔ سپریم کورٹ نے رزاق داؤد کو یا کسی اور کو بلا کر آج تک یہ پوچھا کہ آپ کس وجہ سے اتنی پرانی ٹیکنالوجی پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ کی گاڑی بیچ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی جو دنیا ترک کر رہی ہے، دنیا ہائیبرڈ سے الیکٹرک پہ چلی گئی ہے، ہم ابھی تک یہاں پہ ہائیبرڈ نہیں انٹروڈیوس کروا سکے، تو ایسی کمپنیز کو جو کہ پوری ریاست کا استحصال کر رہی ہیں، ان کے باقی رہنے کا جواز کیا ہے، ان کو تالا کیوں نہیں لگ رہا، وہ بند کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی مقامی صنعت نہیں ہے، یہ کوئی عوامی مفاد کی صنعت نہیں ہے،
چند ہزار سینکڑوں یا چند ہزار لوگ ان پہ ملازمت کرتے ہوں گے، لیکن کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو ان کو ریاست پاکستان کیوں فورس نہیں کر رہی کہ اگر بھائی آپ ہائیبرڈ نہیں انٹروڈیوس کروا سکتے تو آپ پھر ان کو بند کریں، ورنہ یہ ہے کہ آپ ہائیبرڈ انٹروڈیوس کروائیں اور ان کو فورس کرے ریاست. اور یہ بھی بتایا جائے کہ ان کمپنیز کے ساتھ ریاست نے کیا معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جو ریاست ایک دیوار پہ لکھا ایک عام آدمی کے سمجھ میں آنے والا سوال ان سے نہیں پوچھ رہی، سپریم کورٹ نہیں پوچھ رہی. سپریم کورٹ جواب دے وہ کیوں نہیں پوچھ رہی؟ جج صاحبان کو یہ بات ذہن میں آتی نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، یا ویسے ہی وہ ان کو ڈھیلا چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ قانون سے بالا تر ہیں. ریاست کی اسمبلیاں، ریاست کا ایک ایک ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر جواب دے کہ وہ یہ سوال مقننہ میں کیوں نہیں اٹھا رہے، لیجسلیٹر کے سامنے کیوں نہیں اٹھا رہے کہ کیوں ایک پرانی ٹیکنالوجی، ایک ایسا ملک جس کی فی کس آمدن سب سے کم ہے، جو کم ترین فی کس آمدن پہ زندہ ہے، وہاں پہ 150 روپے لیٹر اگر پیٹرول کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اپنے طور بھی، تو وہاں پہ یہ سوال کیوں نہیں دوسری طرف اٹھاتے کہ یار کم از کم آپ ٹیکنالوجی ایسی متعارف کرا دو کہ ایک عام آدمی جو ہے، دیکھیے آج کے دور میں گاڑی رکھنا کوئی لگژری نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے ایک آدمی کی، ایک سفید پوش آدمی کی عزت سے جینے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے اس کی موبلٹی، کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عزت دار طریقے سے موو کر سکے. ایک موٹر بائک والا، میں CD70 والے کو 70 جو مطلب جس کا دعویٰ ہے کہ وہ 70 کلومیٹر کرتی ہے 1 لیٹر میں، حقیقتاً تو شاید 50 ہی کرتی ہے، ان کو لٹاتے ہوئے سڑک پہ دیکھتا ہوں، وہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے. یار CD70 مطلب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کی اتنی انکم بھی نہیں ہے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا لیں، اور 150 کا اگر آپ نے کر دیا ہے تو یہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے مگرمچھ ہیں، ان کے اوپر کیوں سوال نہیں اٹھایا جا رہا؟ میں ریکویسٹ کروں گا اس کے لیے پلوش شاہ خان سے، جو مجھے بہت ہماری نئی سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو سینٹ میں اٹھائیں اور ان کمپنیز کو جواب دہ بنائیں کہ یہ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کیوں نہیں متعارف کرا رہے، اور اتنی آؤٹ ڈیٹڈ اور پرانی اور تھرڈ کلاس ٹیکنالوجی کی گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں بیچی جا رہی ہیں. مہنگی سے زیادہ ضروری ہے سستی بھی ہوں، تب بھی ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس طرح کی پرانی ٹیکنالوجی کی گاڑیاں پاکستان میں چلائی جائیں، جہاں فی کس آمدن کم ہے، جہاں تیل امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کا فارن ایکسچینج کا زیادہ حصہ جو ہے وہ تیل امپورٹ کرنے میں جاتا ہے. وہاں پہ یہ سوال ضرور ہونا چاہیے. ان کمپنیوں کو پاکستان کی طرف سے مجبور کیا جانا چاہیے، ریاست کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، کہ یہ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کم از کم، ادروائز تو یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ الیکٹرک انٹروڈیوس کروائیں. جدید ممالک میں تو اب الیکٹرک انٹروڈیوس ہو رہی ہے، تو الیکٹرک نہیں کرا رہے تو یہ کنونشنل کاریں جو ہیں ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی کی اور دوسری جو ادھر آئی ہیں مقامی کمپنیاں کیا وغیرہ، ان کو بین کیا جائے کہ یہ پرانی ٹیکنالوجی، کاربوریٹر والی ٹیکنالوجی جو ہائیبرڈ سے پہلے کی ٹیکنالوجی ہے، اس کی گاڑیاں یہاں پہ بیچیں اور اتنی مہنگی بیچیں اور لوگوں کو لوٹیں. خدا حافظ.